السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج ہم نے پڑھنا ہے چیپٹر نمبر 15 بایوسٹیٹ کا۔ بیسیکلی یہ جو چیپٹر ہے یہ ایویڈنس بیسڈ پریکٹس کا چیپٹر ہے، لیکن ہم اس کو بایوسٹیٹ میں پڑھتے ہیں اور چیپٹر نمبر 15 ہم نے پڑھنا ہے اس میں ریسرچ ڈیزائن۔ اب ریسرچ ڈیزائن کیا ہوتا ہے؟ بیسیکلی اگر ہم نے کوئی بھی ایکسپیریمنٹ یا کوئی بھی ڈسکرپٹیو اسٹریٹجی بنانی ہے تو اس کے لیے ہمیں ایمپیریکل ڈیٹا کلیکٹ کرنا پڑتا ہے، اور اس کے بعد ہمیں جتنے بھی ریسرچ کے ریلیٹڈ آنسرز ہیں، کوسچنس کے آنسرز ہیں، وہ دینے پڑتے ہیں۔ اس کے بعد ہی کوئی بھی ایکسپیریمنٹ یا پھر ڈسکرپٹیو اسٹریٹجی بنتی ہے۔ تو بیسیکلی جو ریسرچ ڈیزائن ہے اس کی ڈیفینیشن ہم ایسے کہیں گے کہ آپ نے ایمپیریکل ڈیٹا کلیکٹ کرنا ہے، پھر جتنے بھی ریسرچ کوسچنز ہیں اس کے آنسر کرنے ہیں، اور پھر ایکسپیریمنٹ اور ڈسکرپٹیو اسٹریٹجی بنتی ہے، تو اس کو ہم ریسرچ ڈیزائن بولتے ہیں۔ اس میں آپ کے پاس یہ والا جو ہے نا یہ ڈیفینیشن ہے اس کی۔ اس کے بعد ہمارے پاس آتے ہیں اس کے اندر کچھ اور باتیں۔ اس کے اندر اس کا پرپس کیا ہوتا ہے؟ ایک تو پرپس ہوتا ہے کہ آپ یہ والا، اس کا پرپس کیا ہوتا ہے کہ ایک تو پرپس ہوتا ہے کہ آپ نے جو ریسرچ پرابلم ہے اس کو سولو کرنا ہے، اور کچھ ایسے ویریبلز جو ایکسٹرانیس ویریبلز ہوتے ہیں جو کہ آپ کے مطلب کہہ لو کہ کچھ ایکسٹرنل فیکٹرز ہوتے ہیں جو کہ بائسنس کاز کر رہے ہوتے ہیں، اس کو ہم نے کم کرنا ہے، اس کو ریڈیوس کرنا ہے۔ بیسیکلی ہم نے بائسنس کو کم کرنا ہے، تو اس کا پرپس یہی ہوتا ہے۔ ریسرچ ڈیزائن اسی لیے بنتے ہیں۔ پھر آ جاتا ہے ریلائبلٹی کیا ہوتا ہے، اور یہ آ جاتا ہے ریلائبلٹی، ٹھیک ہے۔ ریلائبلٹی کی ڈیفینیشن کیا ہوتی ہے کہ اب ایک کنڈیشن آپ کو دی گئی ہے نا، اس کنڈیشن کے اندر آپ نے سیم کنڈیشن کے انڈر سیم ریزلٹس اوبٹین کرنے ہیں، اور اسٹڈی کو بار بار ریپیٹ کرنا ہے کہ بار بار اسٹڈی ریپیٹ ہو رہی ہے، سیم کنڈیشن ہے اس میں اسٹڈی ریپیٹ ہو رہی ہے، تو سیم رزلٹ آپ کو اوبٹین ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو بولتے ہیں ریلائبلٹی۔ آپ کی بک میں ڈیفینیشن ریلائبلٹی کی دی ہوئی ہے۔ اس کے بعد ویریبلٹی کیا ہوتا ہے؟ ویلڈ ایک چیز، اگر اس میں بتایا گیا کہ کوئی بھی انسٹرومنٹ ہے نا، تو جس کے لیے وہ بنا ہوا ہے نا وہ اسی کے لیے یوز ہوگا اور وہ اسی کے لیے گڈ ہوگا، تو اس کو ہم بولتے ہیں ویلڈ اور ویلیڈیٹی، ٹھیک ہے۔ تو اس کے علاوہ اگر وہ ویلڈ نہیں ہے تو پھر وہ بائس کاز کرے گا، اور بائس ایک سسٹمک ایرر ہے، اور اس کو ہم پھر ٹھیک نہیں کر سکتے۔ اگر ہمارے پاس کوئی بھی انسٹرومنٹ، جیسے کہ اگر میں ایگزامپل دوں بی پی آپریٹرس ہے، اگر وہ بی پی چیک کرنے کے لیے بنا ہوا ہے، اگر ہم کہیں کہ وہ جی ہمیں شوگر چیک کر کے بتائے بی پی آپریٹرس، تو پھر ایسا تو نہیں ہو سکتا نا۔ تو یہ اسی کی ویلیڈیٹی، اسی کو لے کے آپ اس کی ڈیفینیشن بتا سکتے ہو، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس آتے ہیں کچھ فیچرز جو کہ گڈ ریسرچ ڈیزائن کے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اس کو نا آپ نے اس طرح سے کرنا ہے کہ مطلب میں اگر آپ کو بتاؤں نا تو اچھا، یہ جو فیچرز والا ٹاپک ہے نا یہ ہم کریں گے بعد میں، کیونکہ میں اس سے پہلے آپ لوگوں کو نا یہ ٹائپ آف ریسرچ ڈیزائن پڑھانا چاہتی ہوں۔ ٹائپ آف ریسرچ ڈیزائن بیسیکلی کتنے ہوتے ہیں؟ دو ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر آپ ایپیڈیمیولوجیکلی اس کو ڈیوائڈ کرتے ہو نا تو وہ دو ہوتے ہیں، ایک ہوتے ہیں ایکسپیریمنٹل اور ایک ہوتے ہیں نان ایکسپیریمنٹل۔ تو جو ایکسپیریمنٹل اسٹڈی ڈیزائن ہوتے ہیں اس کو ہم انٹرونشن ٹرائل بھی کہتے ہیں، اور جو نان ایکسپیریمنٹل ہوتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں آبزرویشنل اسٹڈی ڈیزائن، ٹھیک ہے۔ تو ڈسکرپٹیو بھی اس کو کہا جاتا ہے۔ تو اب اس میں نا دیکھو کہ ہمارے پاس بیسیکلی جو ایکسپیریمنٹل ہوتا ہے یہ ہے، اس میں کیا ہے کہ ریسرچ جو ہے وہ ہیومنس پہ اپلائیڈ کی جا رہی ہے، اور جو نان ایکسپیریمنٹل ہوتا ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ ریسرچ ہیومنس پہ اپلائی نہیں کی جا رہی، یہ جسٹ آبزرویشن کے لیے اپلائی کی جا رہی ہے، آپ نے جسٹ آبزرو کرنا ہے اس میں سے۔ تو ایکسپیریمنٹ جو ہیومن کے اوپر ہوتے ہیں نا بیسیکلی اس کو آپ کلینکل ٹرائل کہتے ہو، کہ ایکسپیریمنٹ جو ہیومن کے اوپر ہو گیا دیٹ از نون ایز کلینکل ٹرائل۔ یہ ایکسپیریمنٹل اسٹڈیز کی دو چیزیں آگے آ جاتی ہیں، ایک اینیمل ایکسپیریمنٹ اور ایک کلینکل ٹرائل۔ اینیمل ایکسپیریمنٹ کا مطلب کیا کہ وہ اینیمل نام سے ہی ظاہر ہو رہا ہے، اور جو کلینکل ٹرائل ہے اس کا مطلب کیا کہ جو ہیومنس کے اوپر ایکسپیریمنٹ ہوگا نا اس کو ہم نے کلینکل ٹرائل بولنا ہے۔ تو اس کے بعد اس کے اب آگے دیکھو نا تو کلینکل ٹرائلز کو بھی نا آگے فیزز کے اندر ڈیوائڈ کیا جاتا ہے، کہ مطلب اس کے فیز ہوتے ہیں۔